دیکھیں صبر کی ایک تعریف یہ ہے کہ مستقل مزاجی سے آپ اس راستے پر چلتے رہیں جس راستے کو آپ نے اختیار کیا ہے۔ صبر کی جب میں صبر کی بات کرتا ہوں تو آپ کے ذہن میں اور ہمارے ذہن میں تصور یہ آتا ہے نا، صبر نام ہے کہ کسی آزمائش سے گزرے آدمی تو اس پہ ذرا حوصلہ رکھے۔ صبر کی تعریف بہت بڑی تعریف ہے۔ صبر یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں اور اس میں آپ کو جو مشکل آئے اس مشکل کو برداشت کریں۔ صبر نام اس چیز کا بھی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے آپ کو منع کیا ہے آپ اپنے آپ کو روکیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو جو مشکل آئے آپ اس پر برداشت کریں۔ صبر نام اس کا بھی ہے کہ آپ کو اللہ کسی آزمائش میں ڈالے تو آپ اس آزمائش کو بھی برداشت کریں۔ اور صبر نام ہے اس چیز کا بھی کہ جو راستہ جو کام آپ نے منتخب کر لیا ہے اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے رہیں۔ اور یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ مستقل مزاجی سے آخری سانس تک آپ اس کام کو کرتے رہیں کہ جس کام کو آپ نے اپنی منزل بنایا۔ آپ میں سے کسی نے اگر میاں طفیل محمد صاحب کی وہ ویڈیو کلپ نہیں دیکھی کہ جو ویڈیو کلپ انہوں نے قاضی حسین احمد صاحب کا حلف اٹھاتے وقت ایک تقریر کی تھی، بخدا میاں طفیل صاحب بھی رو رہے تھے اور جس فرد نے وہ کلپ سنی ہے وہ روئے بغیر نہیں رہ سکتا، جس میں میاں صاحب نے کہا کہ 1944 میں نے مولانا مودودی صاحب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ 1944 سے آج تک کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا ہے کہ میں نے اپنی ذاتی زندگی کے کسی کام میں کوئی دلچسپی لی ہو۔ 1944 سے اپنی موت تک میاں صاحب نے ایک ایک لمحہ اس کام کو دیا جس کام کو انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنایا تھا، اور وہ خدا کو گواہ کر کر مسجد میں کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی، اس لیے کہ اس راستے سے ہٹانے والی قوتیں بہت ہیں، کچھ اپنے بھی ہیں جو ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اب دشمنوں سے زیادہ تو اپنوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو میں نے کہا نا، اپنے ماحول میں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں کہ جو آپ کے ساتھ صرف منفی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں یہ اجتماعی سفر ہے، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں یہ تحریک کا اجتماعی سفر ہے، لیکن اس اجتماعی سفر میں آپ کا انفرادی سفر ہے۔ اللہ کے سامنے آپ اکیلے کھڑے ہوں گے، یہ اجتماعیت نہیں کھڑی ہوگی۔ تو یہ اجتماعیت آپ کو جتنی سہولت فراہم کر سکتی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اپنی منزل کو سامنے رکھ کر اپنے سفر کا تعین خود کریں کہ آپ کو یہ سفر کس طرح سے گزارنا ہے۔ لوگوں کے کہنے پہ نہ گزاریں، اپنے ہی کچھ آپ کو مشورہ دیں گے کہ ارے اس ٹرین سے اتر جاؤ بھائی، یہ ٹرین میں کیا رکھا ہے، یہ ٹرین تو شاید کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی۔ آپ اگر اخلاص کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو اپنی پوری سوچ اور سمجھ کے ساتھ اس ٹرین پہ لگا دیں گے، اللہ میرا گواہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔